بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النحل پارہ نمبر 14، سورت کا رکوع نمبر 11 اور پارے کا رکوع نمبر 17۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب۔ تو جس کے پاس غیب ہو وہی انسانوں کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، آئندہ آنے والی کسی بھی مشکل کا حل نکال لیتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر بستی، شہر میں اللہ کے بندوں نے مختلف قسم کے اللہ پاک کے شریک بنا رکھے ہیں۔ تو جب کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی دفاع نہیں کیا، اس لیے کہ دفاع تو وہ کرے گا جو آئندہ آنے والی آفت اور مصیبت کو جانتا ہے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ بیان فرما کے اللہ پاک نے اصل ایک دوسری چیز کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ ہے غریب نواز، گنج بخش، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ غیب اور قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس سے آگے غیب کے متعلق ایک چیز بطور دلیل ذکر فرما دی۔ ویسے تو غیب کی چابیاں زیادہ ہیں،
تو یہاں صرف ایک کا بیان فرمایا، وما امر الساعۃ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، قیامت، ویسے الساعۃ گھڑی کو کہا جاتا ہے، گھڑی، تو یہاں قیامت الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، لمح البصر آنکھ کو جھپکنا، او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، آنکھ جھپکنے میں کچھ وقت لگتا ہے تو فرمایا او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی آنکھ جھپکنے سے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پہلے غیب کا ذکر فرمایا پھر قیامت کا، تو ایک چابی غیب کی بیان فرما دی بطور دلیل کہ کسی کو اس کا علم نہیں کب قیامت واقعہ ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اب ایک آیت کریمہ کے بعد پھر وہی عنوان شروع ہو گیا جو اس سورت کا مرکزی عنوان ہے، وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کے بندوں کو نصیحت کرنا۔ اور اللہ پاک ہے اخرجکم، اس نے نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کے مراحل، ان کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا کہ خود بخود سمجھ جاؤ۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اس سے پہلے اپنی پیدائش کے کئی مراحل اپنی ماں کے پیٹ میں طے کر چکا ہے، وہ دوسرے مقامات پر رب کائنات نے بیان فرمائے، یہاں خود سمجھے اور صرف ایک کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے مقام پر ثم السبیل یسرا، اللہ پاک نے آسان کر دیا راستہ۔ اگر اللہ پاک راستہ آسان نہ فرمائے تو پیٹ پھاڑ کے انسان دنیا میں آئے، عورت کا، ماں کا پیٹ پھاڑ کر انسان دنیا میں آئے، یہاں اللہ پاک نے آسانی کا تذکرہ فرمایا، ثم السبیل یسرا، اور فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی، اب اپنی ماں کا دودھ پیے گا، اور اس دودھ کی طرف رہنمائی فرما دی، دودھ کو چوستا ہے، اور پھر ساری کائنات کے حیوانات سے کمزور ترین ہے۔ بکری کا بچہ دیکھ لو، تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان کا بچہ کتنا عرصہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور پھر اس کے لیے دوائی کا اور ڈاکٹروں کا اتنا کمزور ہے کہ دوسرے حیوانات، گائے کا بچہ، بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ، وہ اتنے کمزور نہیں، نہ ان کو اس قدر سہولتوں کی ضرورت ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا، کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ پاک نے پھر علم دیا اور علم کے ذرائع بھی عطا فرمائے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دماغ،
दिल दिमाग लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अब कान अल्लाह पाक ने दिए, हक बात को सुना जाए और उसको कबूल किया जाए। वल अबसारा, और आंखें अल्लाह पाक ने दी, हक को देखा जाए, अल्लाह की निशानियों को। वल अफइदा, और दिल दिमाग अल्लाह पाक की कुदरतों को सोचकर निशानियों को अपनाया जाए। तो अजीज भाइयों, ये इंसान की कैसी बेनसीबी है, अपने कानों से हर चीज सुनता है, अगर नहीं सुनता तो रब की बात नहीं सुनता। आंखों से हर चीज देख रहा है, नहीं देखता तो अल्लाह के कुरान को नहीं देखता। दिल दिमाग है, ऐसी चीजें सोचता है, हर वक्त सोचते ही रहता है, हर वक्त सोचते ही रहता है। अच्छा इंसान है, बुरा है, उसका दिल दिमाग तो हर वक्त काम करता है। हत्ता के बेदार होने की हालत में जो सोचता है, नींद में भी ऐसे ख्वाब उसको आ रहे हैं, हर वक्त सोचता है। लेकिन उस अपनी सोच का रुख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों की तरफ मोड़ना चाहिए। ये तीन नेमतें, वजाल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसी तरह सूरह मुल्क में अल्लाह पाक ने इन्हीं निशानियों का तज़किरा फरमाया। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, कान बनाए, आंखें और दिल दिमाग। एक हदीस पाक है सही बुखारी शरीफ में, हदीस कुदसी वो होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आ जाए कि ये अल्लाह पाक का फरमान है। हदीस कुदसी है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, इन्नल्लाह ताला काला, बेशक अल्लाह पाक ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी, अल्लाह के वली से, अल्लाह के साले बंदे से जो दुश्मनी रखता है, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, तो मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ताला का ऐलान जंग है। सो भाइयों, कोई अल्लाह का वली, साले शख्स, उसके खिलाफ अदावत नहीं होनी चाहिए। फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, दो ही गुनाह हैं कुरान और सुन्नत में जिन पर अल्लाह की जंग का लफ्ज़ है। एक ये है और दूसरा है सूद का, अर्रिबा। फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ तुम्हारा ऐलान जंग है। सूद में और अल्लाह के वली की अदावत में, जो शख्स भी अल्लाह के वली से अदावत रखता है, अल्लाह पाक से ऐलान जंग कर रहा है। वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़्तरस्तुहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं फ़राइज़ के साथ। फ़राइज़ भी हैं, सुन्नत भी हैं और नवाफल भी हैं, उनका बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया हैं कि मन सल्ला इसनतई अशरत रकातन बुनिया लहू बैतुल फिल जन्ना, जो 12 रकात सुन्नत पढ़ता है, 2 फजर से पहले, 4 ज़ोर से पहले और 2 फ़र्ज़ों के बाद ज़ुहर के, 2 मगरब के फ़र्ज़ के बाद और 2 इशा के फ़र्ज़ों के बाद, कुल 12 रखते। फरमाया इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो शख्स ये 12 रखते पढ़ ले, अल्लाह उसका घर जन्नत में तमीर फरमा देते हैं। अब ये सुन्नतों की और नफलों की बड़ी फजीलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को प्यार फ़र्ज़ों के साथ है।
ایک انسان فرض حج کرتا ہے، ایک نفل حج کرتا ہے، تو جو فرض کر رہا ہے نا وہ اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے۔ فرض زکوٰۃ، فرض نماز، وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بناتا ہوں تو پھر اس پر انعام کرتا ہوں۔ انعام کیسے خوبصورت ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ فَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں، یہ چار چیزیں اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہیں۔ اب ان چاروں سے کوئی خلاف شرع کام نہیں کر سکتا، ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے اور کانوں سے۔ یہ کون شخص ہے جو فرائض بھی پڑھتا ہے اور سنت بھی اور نوافل بھی، اس پر یہ انعام ہوتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، پھر اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ تو یہی ہے کہ کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے غلط عقیدہ نکالا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ خود الہ بن جاتا ہے، اس حدیث پاک کو غلط مفہوم دے کر۔ تو عزیز بھائیوں، جب ساری حدیث پاک پڑھتے ہیں تو پھر صحیح سمجھ آتی ہے۔ پہلے فرمایا اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں بنتا ہوں، پھر آگے فرمایا سوال کرے تو اس کا سوال قبول کر لیتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، اگر وہ خود ہی الہ بن گیا تو سوال کس بات کا؟ اگر پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیتا ہوں، پھر پناہ کس بات کی مانگ رہا ہے؟ تو یہ صحیح جو مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ یہ چاروں اعضاء، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ کان، آنکھیں اور دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف، وہ مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں پرندے مسخر ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو کیسے پر دیے ہیں اور وہ اڑتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پر مارنے کے بغیر ہی کتنا عرصہ فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ کیسی اللہ پاک نے ان کی ساخت اور جسم کا وہ سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں کوئی روکتا ان کو مگر اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے حکم سے وہ اڑتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، انسان ہے نا، ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ پرندے اور جانور یہ اسی طرح، ایک پرندہ آج سے 1,00,000 سال پہلے، 1,00,000 سال جیسے اڑتا تھا آج بھی ویسے ہی اڑتا ہے۔ ایک مچھلی جیسے 1,00,00,000 سال پہلے تیرتی ہے آج بھی اسی طرح تیرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے جانور ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ انسان ہے، اس کو علم آتا ہے، محفوظ کرتا ہے، پھر اگلی نسل کو پہنچاتا ہے۔ چلتے چلتے دیکھ لو کہ آج سے 100 سال پہلے کی زندگی
और आज की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। 200 साल पहले वो उससे ज़्यादा फ़र्क है। एक मिसाल आप ले लें, ये पंखा है ना, पंखा अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है कि आज से 100 साल पीछे चले जाएं, जब पंखा नहीं है तो बड़े से बड़ा बादशाह भी इस नेमत से महरूम है। अगर हाथ से पंखा कोई उसको झल रहा है 2 घंटे 4 घंटे, फिर दूसरा मुलाजिम आएगा, थक जाएगा। ये पंखा बादशाह को भी नसीब नहीं था जो आज गरीब तरीन आदमी को नसीब है। तो बड़े से बड़ा आदमी जो पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अमीर था आज से सैकड़ों साल पहले, उसको इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी आज कायनात के गरीब तरीन आदमी को हासिल है। लेकिन परिंदों में और मछलियों में ये सिलसिला नहीं है। अल्लाह पाक ने उनका एक निज़ाम कायम किया है, उसके साथ ही वो चल रहे हैं और उड़ रहे हैं। अल्लाह पाक की एक और बहुत बड़ी नेमत अजीज़ भाइयों, सूरतुन नहल में रब्बे कायनात की इतनी नेमतें हैं कि अगर किताब लिखना शुरू कर दें, बहुत बड़ी किताब तैयार हो जाए, बहुत बड़ा मजमुआ सैकड़ों सफ़ात का, जितनी नेमतें रब्बे कायनात ने सिर्फ इस एक सूरत में बयान फरमाई हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारे घर सकना, सुकूनत की जगह, जाए सकन, सकन हॉस्टल, रहने की जगह, सुकून है। तो अगर घर के अंदर सुकून नहीं तो घर का मकसद फौत हो जाता है। सो मेरे भाइयों, अपने घरों में बेसुकूनी हरगिज़ पैदा ना करें, बल्कि ऐसा माहौल बनाएं कि घर के अंदर सुकून रहे, क्योंकि घर का जो सबसे बड़ा मकसद है वो सुकून है। हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में, बाबुल उमरा में, प्यारे रसूल का प्यारा फरमान, अस्सफरो कितातुम मिनल अज़ाब, सफ़र अज़ाब का टुकड़ा है। यमनउ अहदकुम तामहु व शराबहु व नौमहु, जब इंसान सफ़र में होता है तो घर वाला खाना नसीब नहीं होता, पानी भी नहीं नसीब होता और नींद भी नहीं नसीब होती। 3 चीज़ों में खलल आ जाता है, खाने में और पानी में और नींद में। फरमाया फ़ैज़ा क़ज़ा अहदुकुम नहमतहु फ़लयुअज्जिल इला रहलिही, जब कोई अपना काम पूरा कर ले तो जल्दी अपने घर आ जाए, जल्दी वापस घर आ जाए, रास्ते में फजूल ना रुके। घर के मुतल्लक एक और हदीस पाक फरमाया इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अरबाउन मिन सआदत इब्ने आदमा, 4 नेमतें किसी भी इंसान की बड़ी खुश नसीबी है। अल्लाह हम सब को वो चारों नसीब फरमाए। 4 नेमतें, एक तो फरमाया अद्दारुल वासे, वसी घर, घर बड़ा खुला। जो तंग घर है अल्लाह पाक से दुआ कर कर के ववस्सिली फी दारी, या अल्लाह मेरे घर को वसी कर दे, वसी कर दे। घर वसी है। और फरमाया अलमरातु सालिहा, औरत नेक है, बीवी नेक है। कुछ ऐसी भी बेनसीब औरतें हैं जो सुबह 9, 10, 11 बजे तक मुर्दों की तरह बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो तहज्जुद के वक़्त मुसल्ले पे खड़ी होती हैं। ये अपने अपने नसीब है। तहज्जुद के वक़्त मुसल्ले पे खड़ी है, अपने रब को पुकार रही है। अच्छा घर, नेक औरत, अच्छा हमसाया, अच्छा हमसाया। और चौथा फरमाया अच्छी सवारी। 4 नेमतें अजीम नेमतें हैं। सवारी निकम्मी, कभी पंचर है, कभी ये ख़राब है, कभी वो ख़राब है, तो वो भी एक अजाब है। 4 नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से सादत हैं, और इन चारों का उल्ट कर लें। तंग मकान है, बीवी नाफरमान है, हमसाया बुरा है, सवारी निकम्मी है, ऐसी निकम्मी के कंधों पे उठाए फिरो, आज ये ख़राब है, कल वो ख़राब है। फरमाया ये चारों चीज़ें
اگر نکارا اور نکمی ہے تو یہ بدبختی کی نشانی ہے، شقاوت بے نصیبی کی نشانی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنایا تمہارے گھروں سے سکون۔ اب یہ آیت اس کو سمجھ آئے گی جس کے پاس اپنا گھر نہیں، جو کرائے پہ دھکے کھا رہا ہے اور کرایہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اس آیت کی صحیح سمجھ اس آدمی کو آئے گی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے چوپاؤں کے چمڑوں سے بیوتا، گھر۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ خیمہ ہے، خیمہ۔ تستخفونہا، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو۔ یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، سفر کے دن اور اقامت کے دن۔ خیمہ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ مکان بنانا ہے، پہلے زمین خریدو، پھر جناب مستری اور ٹھیکیدار صاحب کے پیچھے بھاگو، مزدور تلاش کرو، سیمنٹ خریدو، اینٹیں خریدو، کیسی مشقت ہے، اور پھر مستری لوگوں کے ناز نخرے برداشت کرو۔ خیمہ جو ہے ادھر سے خریدا اور لپیٹ لیا، جب چاہا اس کو کھولا اور لگا لیا۔ تستخفونہا یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان کی اون، اسواف صوف کی جمع ہے، بھیڑوں کی اون، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے بال، وبر، اونٹوں کے بال، یہ وبر پشم، اسواف یہ بھیڑوں کی اون، اوبارہا اونٹوں کی پشم اور ان کے بال، واشعارہا، اور بکریوں کے بال، بکریوں کے بال، ان سے بھی تم اثاثا سامان بناتے ہو، ومتاعا، اور فائدہ ہے، الہین، ایک وقت تک، ان سے بھی تم بڑی فائدے والی چیزیں حاصل کر لیتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس سے جو اس نے پیدا کیا، ظلالا، سائے، سائے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانا، چھپنے کے مقام، پناہ گاہیں۔ پہاڑوں میں تراش تراش کے پناہ گاہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور بنایا تمہارے لیے سرابیل، ایسی قمیصیں، تقیکم، وہ بچاتی ہیں تم کو، الحرہ، گرمی سے۔ یہاں گرمی کا لفظ آیا، سردی کا نہیں آیا، اس لیے کہ جن میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے ان کا علاقہ ہی ایسا ہے، گرمی والا، تو گرمی سے بھی بچاتی ہے اور سردی سے بھی بچاتی ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے۔ وسرابیل، اور ایسی قمیصیں، تقیکم بأسکم، جو بچاتی ہیں تمہیں جنگ میں۔ باس کہتے ہیں لڑائی، زرہ لوہے کا لباس انسان پہن لیتا ہے جنگ میں، اور آج تو اس چیز نے بڑی ترقی کی ہے، ایسی جیکٹیں نکل آئی ہیں جن میں گولی اثر نہیں کرتی، ایسی گاڑیاں جن میں گولی اثر نہیں کرتی، فائر۔ یہ ہے تقیکم بأسکم، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ پوری کرتا ہے تم پر اپنی نعمتیں تاکہ تم مطیع ہو جاؤ، فرما بردار۔ یہ ہے تذکیر پہ۔ اب بھی اللہ پاک کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب اللہ تعالیٰ کے شریک چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ دیتا ہے لیکن ہمیں بزرگوں کے ہیلے وسیلے سے دیتا ہے، تو اللہ پاک کی خود عطا فرمانے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس یقیناً آپ پر پہنچانا ہے ظاہر، صاف صاف پہنچا دینا۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو۔ یہ نعمت کا لفظ جو ہے تا
ता गोल के साथ भी और लंबी ता के साथ भी, दोनों तरीकों से लिखा जाता है। वो पहचानते हैं, जानते हैं कि नेमतें देने वाला अल्लाह ही है। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर इनकार कर देते हैं। कोई कहता है रब है ही नहीं, कोई कहता है तो सही लेकिन उसके शरीक हैं, उसने अपने शरीक बना रखे हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और अक्सर उनमें से काफिर, नाफरमान, ना शुक्रे। व कलीलुन मिन इबादी शकूर, और थोड़े ही हैं मेरे बंदों से जो शुक्र करने वाले हैं। अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन नेमतों को पहचाने। फ़ज़ा में जो परिंदे मुसख्खर हैं, और आँख है, कान है, और घर है, और जानवर हैं, और लिबास है, कितनी नेमतें हैं जो इस रुकू के अंदर हैं। पूरी सूरत की नेमतें इकट्ठी करें, किताब बन जाए, बहुत बड़ी किताब बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पुररहमत किताब पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।